سبحان اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت مالک جنت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز علماء کرام حضرت علامہ مولانا عالم زیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جمی معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجوزہ تقریب میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے ذکر غوث الورا کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ نزاکت وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین و سامعین، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روحوں کو تازگی بخشتا ہے، بے شک۔ جہاں بھی ہوں، جس انداز سے بھی ہوں، چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، چاہے تنہا ہی بند کمرے میں کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا ہے خوشبوؤں سے کمرہ معطر و منور ہو جایا کرتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دل اور روح جو ہے وہ تازگی پکڑتی ہے، روح کی جلا ہوتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر۔ اور اس ذکر کے لیے میں کہتا ہوں کسی دلیل کی بھی حاجت کوئی نہیں ہوتی۔ ہر جگہ دلائل کام نہیں دیتے، دلائل تو علماء نے فقہاء نے انبار لگا کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت نہیں کہ کھول کر کے پڑھیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بات کرنی ہو اپنے باپ کی تو بیٹا کیا دائیں بائیں سے دلیلیں اٹھاتا ہے کہ مجھے اجازت نامہ دے دیا جائے، میں اپنے والد صاحب کا ذکر کرنے لگا ہوں، ان کی آپ بیتی آج آپ کے ہاں سنانے لگا ہوں۔ پچھلے پہر یہ واقعہ رونما ہوا تھا، ابا جی یوں کہا کرتے تھے، کیا اس کے لیے دائیں بائیں سے دلیل لینی پڑے گی؟ تو ذکر جب پھولوں کا ہو تو بلبل سے اس کی دلیل نہیں پکڑی جاتی، ذکر جب شمع کا ہو تو پروانے سے اس کے اجازت نامے نہیں لیے جاتے، تو ذکر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ہو تو بغیر دلائل کے بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لوگوں میرے سامنے میرے ممدوح کی بات کر دو، حضور کا ذکر خیر چھیڑ دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ذکر محبوب وہ عطر اور وہ کستوری ہے، جو جو ذکر چھیڑتے جاتے ہو خوشبو معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے ذکر کے لیے ہمیں کوئی تمہید کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ بات کرنی ہے تو اب کہاں سے بدائے ثنائے کا استعمال کریں۔ حضور کا ذکر ہے، حضور کے غلام کر رہے ہیں، آنکھ بند کر کے زندہ نبی کا میلاد منانا یہی ذکر خیر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام جانے کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، باعث کائنات ہیں، حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ کائنات تو بڑی دور کی بات، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی ہے
یہ حضور علیہ السلام کے نالین کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے کائنات کا ظہور ہے، اگر حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں سمتوں کو تعین بھی نہ ملا تھا، اس وقت بھی میرے محبوب موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ کائنات کی، جان ہے تو یہ جہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میں کہتا ہوں امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا میرے محبوب اس وقت بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ جب سمتوں کو تعین بھی نہ ملا تھا، نہ شرق نہ غرب نہ شمال و جنوب تھے، نہ حروف کو ادائیگی کا جامع نصیب ہوا تھا، نہ اب تھا نہ جب تھا نہ تب تھا نہ کب تھا، خود تھا بھی نہ تھا، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام جبریل امی سے مخاطب ہیں، جبرائیل سارے جہاں میں تو گھومتا ہے، جہاں تیرا راج کہلاتا ہے، اور شرق سے غرب تیری حد نگاہ میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ تو یاد نہیں، ہاں سطح ذہن پر یہ ضرور پڑتا ہے کہ آسمان کے افق پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ طلوع ہوتا تھا۔ ایک ستارہ بلندی آسمان پہ تھا، وہ جب طلوع ہوتا تھا میں اس کو دیکھا کرتا تھا، یا رسول اللہ اگلے 70,000 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا تھا، اور یا رسول اللہ عین جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ستارہ جو طلوع ہو، افق آسمان پر بلند ہو، نمودار ہو، اور جبریل اسے 70,000 سال کے بعد دوبارہ پھر دیکھیں، اگلے 70 سال کے بعد دوبارہ پھر دیکھیں، کہا یا رسول اللہ جبرائیل کی آنکھ نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جان رحمت نے مسکرا کر کہا جبرائیل رب کی عزت کی قسم وہ کوئی اور نہیں محمد عربی ہی کا نور تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ کائنات کی، جان ہے تو یہ سارا نظام ہے، جان ہے تو یہ کائنات حضور علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ حضور کب سے ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہمیں تو حدیث یہ بتاتی ہے بخاری شریف کہ حضور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، میرے محبوب اس وقت بھی آب و تاب کے ساتھ منصب نبوت پہ فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ جب مٹی اور پانی میں تھے آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو یہ جہان ہے۔ تھوڑی نظر اگر جانب معراج دیکھ لی جائے تو مسئلہ بالکل واضح اور عیاں ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے بستر انور سے حضور اٹھتے ہیں اور لامکانوں تک سفر رہتا ہے، بیچ میں کتنا عرصہ طویل آتا ہے، کتنا وقت صرف ہوتا ہے، انبیاء کی امامت کا سلسلہ بھی رہتا ہے، جنت دوزخ کے مراحل سے آگاہی کا نور بھی رہتا ہے، راز و نیاز سے گفتگو کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا وہ بھی رہتا ہے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا وجہ ہے کہ حضور پلٹ کر آتے ہیں، بستر گرم کا گرم ہی دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زنجیر جس حرکت میں تھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، پانی کی رفتار جس بوند پہ آ کر کے رکی تھی وہیں سے دوبارہ چلنا شروع ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو سفر معراج تھا جسے میں اور آپ سمجھنے کے لیے سیر معراج کے ساتھ علماء تعبیر کرتے ہیں، حقیقت میں سیر معراج تو نہیں تھا، یہ تو سفر معراج تھا۔ میرا یہ چونکہ موضوع نہیں اس پر سیر گفتگو کروں، میں اسی پر اختصار کروں گا اس بات کو کہ یہ تو سفر معراج ہے۔ سفر کرتے ہوئے تو پھر جو ہے یوں گیا اور یوں واپس پلٹنا پڑتا ہے، دکان سے چیز لینے گیا تو پلٹ کے واپس آنا پڑتا ہے، پنڈی چلے گئے کام سے تو وقت دیکھ کر کے واپس آئے، لیکن جب سیر کرنے جاتا ہے پھر واپسی کا خیال نہیں رہتا، پھر پھول کھلا ہے تو ادھر ہی مچل جاتی ہے طبیعت، شبنم پڑی ہے گھاس پر تو اس کا نظارہ بھی دیکھنے کو طبیعت مچلنے لگتی ہے۔ سیر پہ سفر پہ وقت ختم ہو جاتا ہے، سیر پہ بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جس کی سفر کی بات کرو
تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پلٹ کر آتے ہیں، نظام کائنات دوبارہ سے چلنے لگتا ہے۔ وہ نبی جب سیر کرنے پہ آئے گا کیا مقام ہوگا اس کا؟ سبحان اللہ۔ تو کیا وجہ ہے؟ حضور واپس آتے ہیں، زنجیر دوبارہ حرکت سے شروع ہوتی ہے۔ المختصر یہ کہ نظام کائنات سمٹ کے رہ گیا تھا، کیونکہ کائنات کی جان جو کائنات میں سے نکل چکی تھی، نظام کائنات سمٹ گیا تھا۔ پلٹ کر دوبارہ کائنات کی جان کائنات میں منتقل ہوتی ہے، نظام کائنات کو روانگیاں نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھڑی دیکھیں نا، گھڑی اس کی جان اس فدے سے سیل میں ہے۔ اگر ابھی 50 منٹ پہ سیل نکال دیا جائے، 6 گھنٹے کے بعد بھی سیل ڈالو گے، وقت کی سوئی وہیں سے چلے گی جہاں سے سیل نکالا تھا، کیونکہ اس کی جان جو ہے وہ چھوٹے سے 10 روپے کے سیل میں رکھی ہے۔ تو کائنات کی جان میرے اور آپ کے آقا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نظام کائنات سمٹ گیا تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ کائنات کی جان ہے، تو یہ جانے نظام کائنات چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی وسادت سے نصیب ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں انسانی آنکھ کے سیاہ نقطے میں سموئی ہوئی کائنات کا وجود حضور علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ وہ نہ ہوتے تو انسان کچھ بھی نہ دیکھتا، انسان ہوتا بھی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہ تھا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بلبل کی کیا وجہ ہے کہ حضور کے ساتھ میچ کیسے کر رہے ہو تم؟ کہا بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا میاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اقبال کا قلم بھی یہاں جھوم اٹھتا ہے، کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد۔ تو حضور علیہ السلام جانے کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو حضور ہی کی بدولت سارا نظام ہے۔ حضور مختار کل بھی ہیں۔ کائنات کے سارے اختیار ڈسکس کیے جائیں تو حضور علیہ السلام کو سارے کے سارے عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے اختیارات کی بھی 2 قسمیں ہیں، اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ۔ کا تشریعی اختیار وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نافذ العمل حکم ہوتا ہے، جسے اللہ فرض قرار دے دے۔ توجہ رکھیے گا، جسے اللہ نے کوئی عمل کو واجب کر دیا ہو، کسی کو حرام کر دیا ہو، مکروہ کر دیا ہو، یہ اللہ کا نافذ العمل ہے نا، نافذ کر رہا ہے۔ یہ اختیار تشریعیہ ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا، لیکن حضور علیہ السلام چاہیں تو اس میں بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اختیارات تکوینیہ ہے کہ کوئی آ جائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کاسہ مراد لے کر کے خالی جھولی کو بھر بھر کے دے دینا، یہ حضور ہی کا خاصہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اختیارات تشریعیہ ہوں یا تکوینیہ ہوں، سارے حضور علیہ السلام کی جھولی پہ رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مثال دے کر کے آگے چلوں گا۔ مثال کے طور پر اختیارات تشریعیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نافذ حکم قرار دیا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، حالت سیام کے اندر اکل و شرب اور جماع سے بچے رہنے کا نام ہی تو روزہ کہلاتا ہے، کہ حالت روزہ میں وہ بیوی سے قربت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے اس سے تو کہا غلام آزاد کرو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یہ بھی نہیں ہوتا 30 اور 60 مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ۔ یہ طریقہ کار لکھا ہے، اس پروسیس سے ہو کر کے جانا پڑے گا، یہ تمہارے روزے کا کفارہ کہلائے گا۔ میرے لیے بھی یہی حکم، آپ کے لیے بھی یہی حکم، لیکن کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہیں۔ ایک شخص آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا بس میں ہلاک ہو گیا۔ کہا میاں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حالت روزہ میں تھا، بیوی سے قربت اختیار کر لی، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔
کہ یا رسول اللہ اتنی تو اس پوزیشن میں تو نہیں ہو کہ غلام آزاد کر پاؤں. کہا کہ پھر جو ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. کہ یا رسول اللہ یہ ناگر سی جان آپ کے سامنے ہے, 2 مہینے کے روزے مسلسل کیسے رکھ پاؤں گا؟ کہا کہ چلو اس طرح کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا مسکین ہوں خود کھا نہیں سکتا, 60 کو کہاں کھلاؤں گا؟ یہ بات ہو ہی رہی تھی, گفت و شنید کا سلسلہ منقطع نہ ہوا تھا کہ کوئی شخص آتا ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آتا ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا, تحفہ پیش کیا. تو حضور علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں اس سائل سے, کہا کہ اس طرح کرو, غلام تم آزاد نہیں کر پاتے, روزے تم سے نہیں رکھے جاتے, مساکین کو کھانا کھلانا تیرے بس کا روگ نہیں. کہا یہ کہیں سے آیا ہے ٹوکرا, یہ لے جاؤ مساکین میں مدینے میں تقسیم کر دو, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ کہا نا تو وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر مسکین ہے ہی کوئی نہیں جسے میں کھلاؤں. اللہ اکبر. فضاحک کا نبی علیہ السلام حتی بدت نواجذہ, حضور اس جملے پہ اتنا مسکرائے آپ کی داڑھی مبارکہ ظاہر ہونے لگی, غلام اس کا جلوے میں کھو گئے. اللہ اکبر. کہا ایک دوسرا 3 سٹیپ شریعت کے بتائے, ایک پہ بھی عمل نہیں, چوتھا دیا کہ کہیں سے آیا ہے کھجوروں کا ٹوکرا, ارے یہی تقسیم کر دو کفارہ ادا ہو جائے گا. عجیب تر بندہ ہے, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین کون ہے جسے کھلاؤں؟ اللہ اکبر. حضور نے کہا جاؤ اس طرح کرو, یہ بیوی بچوں میں تقسیم کر دو, خود کھا لو, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پوری کائنات کے لیے نظام ایک ہے, روزہ توڑو گے اس بہیمانہ اگر توڑو گے ان 3 میں سے کسی ایک جہت کے ساتھ تعلق منسلک ہونا پڑے گا, روزہ کا کفارہ ہوگا. لیکن حضور چاہیں جس عمل میں تصرف کر دے حضور کو اختیار دیا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے دیکھی نا سونے کی رنگ پہنی ہوئی تھی, غلاموں میں سے صحابہ میں سے کہا کہ صاحب عجیب انسان ہو, سونے کی رنگ, جبکہ میرے حضور نے منع کیا ہوا ہے کہ مرد گولڈ کی رنگ انگوٹھی جو ہے وہ نہیں پہن سکتا, چین سونے کی مرد کے لیے حرام ہے, نہیں پہن سکتا. ارے تم ہو کے پہنے ہوئی ہو. اور یہ براء بن عازب وہ ہیں بخاری شریف کے اندر جن سے مروی یہ روایت موجود ہے کہ سونے کی انگوٹھی حضور نے منع کیا گیا کر دیا ہے. یہ روایت بھی انہی سے روایت ہے, یہی بتاتے ہیں, راوی بھی یہی ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ براء بن عازب کی انگلی میں سونے کی رنگ؟ جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کہا کہ وہ فلاں کسی جنگ کے موقع پر واپس جب آئے, مال غنیمت کی تقسیم کاری ہوئی, حضور علیہ السلام نے کسی کو اونٹ دیے, کسی کو ساز و سامان جو تھا دیتے رہے, آخر میں ایک انگوٹھی بچ گئی تھی. نگاہ مصطفیٰ اٹھتی تھی پھر جھکتی تھی, دوسری یا تیسری مرتبہ نگاہ اٹھائی, کونے میں کہیں میں بیٹھا تھا تو حضور نے بلا کر کے پاس بٹھایا. جب زانو حضور کے قریب رکھے تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا, میری انگلی کو پکڑ کر وہ رنگ میری انگلی میں پہنا کر کے یہ کہا براء بن عازب لے لو جو تجھے اللہ اور اس کے رسول عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ایک تو یہ کہا کہ لے لو جو تجھے اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں, مطلب کہ رسول کا دیا اللہ کا دیا ہی کہلاتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ٹھہرتی ہے. کہا کہ لے لو تجھے اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں. کہا صاحب تم مجھے کیوں روکتے ہو, اس انگوٹھی کو اتار دوں جسے جانے دو عالم نے میرے انگلی میں پہنا دیا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے لیے ایک ہی دستور ہے, ہم چین کی انگوٹھی گھڑی چین وہ جو ہے نہیں پہن سکتے سونے کی, لیکن براء بن عازب حضور جسے چاہیں تصرف اختیار کر دیں. سارے اختیارات حضور کو دیے گئے. یہ اختیارات تشریعیہ ہیں. بہت ساری اور بھی تمثیلات میری ذہن میں ابھی بھی گونج رہی ہیں, سب کو تو زمرے میں نہیں لیا جا سکتا, وگرنہ ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں تصرف کر دیا اس اختیار کے اندر, اللہ کے نافذ الکردہ حکم کے اندر تصرف کر دیا اور کہا کہ فلاں کے لیے یہ حکم ہے. تو گواہی کی باری آتی ہے, حضرت حذیفہ بن یمان کو مختص کر دیا, یہ ایک ہیں 2 کے برابر ٹھہریں گے, جبکہ کوئی اور نہیں ایسا ہو سکتا. حضرت علی شیر خدا کو اختیار ہے کہ حضور اور وہ حالت جنابت میں بھی سین حرم میں چاہیں تو جا سکتے ہیں, جبکہ کوئی اور ذات ایسا نہیں کر سکتی. تو حضور جسے چاہیں اختیار دے دیں. اگر اختیارات تکوینیہ کی بات کریں تو یہ کہانی بھی نہ ختم ہونے والی ہے. مسجد نبوی کا پر کیف ماحول ہے. ایک انصاریہ عورت آتی ہے, ایک روایت میں ہے ایک صحابی آتے تھے, باہر کیف وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ جس لکڑی کے ستون پہ بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر کے خطبہ عطا کرتے ہیں
اگر اجازت ہو تو لکڑی کا ممبر نہ بنا کر کے پیش کر دوں. لکڑی کا سوکھا تنا تھا بے جان سا، جسے استون ہنانا کے نام سے احادیث میں ذکر ہوتا ہے اس کا. اس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور نے قبول کیا. اگلا جمعے کا روز تھا. ہفتے کے بعد جب جمعہ آیا تو وہ شخص یا وہ خاتون جو تھی انہوں نے ممبر پیش کیا. حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو اس ممبر پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، اور جو ستون اس سے قبل جس پہ ٹیک لگا کر کے خطبہ ہوتا تھا اس کو سامنے ہی پار کہیں کھڑا کر دیا، رکھ دیا گیا. تو حضور خطبہ لکڑی کے ممبر پہ دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر گزرتی ہے، کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. تھوڑی دیر اور گزری، آوازیں جو ہے بلند ہونے لگی. آہو فغاں کا دھواں اطراف میں پھیلنے لگ گیا. غلام عرض کرتے ہیں ہم دائیں دیکھتے ہیں، برابر میں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیکھتا. نہ جانے کہیں سے کسی کے رونے کی آواز جو ہے کانوں میں گونج رہی ہے، کوئی جیسے رو رہا ہوتا ہے. تو بڑے حیرت زدہ تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد خطبے کو موقوف کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں. سامنے رکھے ہوئے ستون کے پاس گئے اور اسے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مقدر دیکھیے اس کا. اسے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے جیسے لگایا نا تو غلام راوی کہتے ہیں کہ جو ہی سینے سے لگایا رونے کی آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ جیسے بچہ ممتا سے جدا ہو جاتا ہے، دوبارہ جب ملنے پہ وہ بلک بلک کے روتا ہے. وہ تنا سوکھا تھا پر ایسے ہی رو رہا. حضور کے فراق میں، حضور کے غم میں رو رہا تھا. یاد تڑپا رہی تھی محبوب کی. اللہ اکبر. حضور نے سینے سے لگایا، اور اگلا جملہ سننے کے لائق ہے. سینے سے لگا کر کے پوچھا سوکھے تنے بتاؤ اگر تم چاہو تو تمہیں اختیار دے دیتا ہوں، تمہاری شاخوں پہ پھول پتے آنے لگ جائیں گے اور تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں. تیری کھجوریں شرق سے غرب تک پہنچے گی اگر تو چاہے تو. میں حیران ہوتا ہوں، سوکھے تنے سے بھی کبھی کسی نے گفتگو کی ہے؟ سوکھا تنا بھی حال زار میں جواب کیسے دیتا ہے؟ ارے سوکھے تنے پہ جو ہے پتے کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن کیا بعید کہ یہ کہنے والی وہ ذات ہے جو انگلی اٹھاتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے گرد گیا وہ سورج وقت اثر میں دکھائی دیتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے مٹھی ابو جہل کی ہوتی ہے، کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. جسے درد کلمہ پڑھا کرتے ہیں اور پہاڑ سلامیاں پیش کرتے ہیں، وہ محبوب آج کہتے ہیں تنے سے مخاطب ہیں اگر تم چاہو تو تجھے ہرا بھرا نہ کر دوں. اور اس بات میں بھی بعید نہ تھی کہ تمہاری کھجوریں شرق سے غرب کھائے گا. آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات پوری دنیا نہیں کھا رہی کیا؟ آب زمزم کائنات شرق سے غرب تک جو ہے پہنچتا ہے. دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے اس کے اندر. وہ ایک نبی کے قدموں کی خوراک ہے اور وہ صدقہ ہے. تو حضور علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہے، یہ چاہتے تو کیوں کر نہ ہو پاتا، لیکن کہا کہ اگر تمہیں اختیار دوں، اگر تم چاہو تو تمہیں ہرا بھرا کر دوں. اور دوسرے نمبر پہ کہا اگر تم چاہو تو تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں. اب زبان حال سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہرا بھرا تو ہو کر کے زندگی گزار دی، اور اب مجھے مزید جینے کا حق نہیں ہے. کل تلک پشت نبی لگتی تھی، آج سینے نبی لطف عنایت کرنے کو تیار ہے. اب میں جی کر کے کیا کروں گا، مجھے تو جو ہے جنت میں پہنچا دیں. اللہ اکبر. معاملہ طے ہو گیا، ڈیل ہو گئی. دونوں چیزیں دی تھیں. اگر چاہو تو ہرا بھرا کروں، اگر چاہو تو جنت کے بالا خانے تیرے مقدر ٹھہریں. دونوں میں سے ایک کو ایکسپٹ کیا کہ مجھے ہرا نہیں ہونا، بھرا نہیں ہونا، مجھے تو جنت میں پہنچا دیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ کتب احادیث اٹھائیں، آپ کو واضح ملے گا. میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام نے اس تنے کو لے کر کے جہاں ممبر نبوت پر بیٹھ کر خطبہ عطا کیا کرتے تھے، جہاں آپ کے قدموں کے زمین بوسے لیا کرتے تھے، وہاں کھدائی کرائی گئی اور اس سوکھے تنے کو اپنے زیر قدم اس جگہ پر مدفون کر دیا گیا. اللہ کو پر دفن کر دیا گیا قدموں میں، جہاں زمین خیرات لیا کرتی تھی قدموں کی. میں کہتا ہوں بات تو یہ تھی کہ اگر تم چاہو تو ہرا بھرا کر دوں، اگر ایسا نہیں تم چاہو تو جنت میں پہنچا دوں. تو تنے نے زبان ہاتھ سے کہا تھا محبوب ہرا نہیں ہونا، مجھے جنت میں پہنچا دیں. کیا وجہ ہے کہ حضور اٹھا کر کے قدموں میں دفن کر رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ حق دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کائنات کے کسی کونے پہ بھی کوئی ہو،
لیکن جب محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے سو وہ جنت کے بالا خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر، سوکھا تنا قدموں میں مدفوع ہو کر کے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے صدیق و عمر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ میرا چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے، اس پر سیر گفتگو ہوتی۔ باہر کے حضور علیہ السلام نے اس سوکھے اور تنے کو، اس تنے ہنانا کو اپنے قدموں میں دفن کر کے ثابت کیا کہ اس کی جو درخواست تھی جنت والی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اختیار، اور یہ ہے اختیارات تکوینیہ۔ اختیارات تشریعیہ بھی آپ نے دیکھے اور اختیارات تکوینیہ بھی دیکھے۔ میرے حضور نے اختیارات تکوینیہ بھی حضور کو عطا کیے گئے، تشریعیہ بھی حضور کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اختیارات تشریعیہ میں تصرف کا پورا حق رکھتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور اختیارات تکوینیہ تو پھر نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ اختیار کسی اللہ کے نیک بندے کے سپرد ہوتا ہے، یہی اختیارات تکوینیہ ہوتا ہے جو صحابہ سے لے کر کے اولیاء اعظام تک نافذ العمل رہتا ہے، اور وہ جو ہے غلاموں کی مدد گیری کیا کرتے ہیں، غلاموں کی خالی جھولیوں کو، مرادوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ یہ اختیارات تکوینیہ ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ جسے بیس بنا کر کے تلاوت کیا تھا، اس میں یہی تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر ساتھ ہی کہا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کہا کہ ایمان مل گیا بہت بڑی نعمت ہے، تقوی مل گیا بہت بڑی نعمت ہے، پر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ڈیوٹی اور تمہارا کام پورا ہو گیا۔ کب بن مانگے جو ملا ہے ایمان، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے دعا نہیں کی تھی مالک مسلمان پیدا کرنا۔ کیا وجہ ہے؟ آنکھ کھلتی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے پڑے ہوتے ہیں، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، یہ پیڑھیوں سے دیکھ کے سارے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ ہم میں تو کسی نے دعا نہیں کی کہ مالک مسلمان بنانا۔ کہا جو تجھے دولت ایمان تمہیں نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ کہا یہ ایمان مل گیا، پہچانو اس حقیقت کو، یہ بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ کہا دولت تقوی جب تمہیں مل جاتی ہے، تقوی مطلب گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، متقی ہو جانا، کہا یہ بھی مل گیا تو دولت تو بہت بڑی ہے، شک نہیں، پر کہا تمہارا کام پورا پھر بھی نہیں ہوتا۔ کہا مکمل بات تب ہوگی، ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا۔ کہا وکونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کہا ایمان تقوی فائدہ تب دے گا، ان کی سنگت کو اختیار کرو جن کے تن کو بھی ستھرا کر دیا گیا ہے، من کو بھی ستھرا کر دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ جو تھا، یہ خطاب اہل ایمان کے ساتھ تھا، سبھی کے ساتھ نہیں تھا، فقط اہل ایمان، تم کے ایمان کے ساتھ تھا۔ اے ایمان والو، تم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مخاطب وہ ہوتا ہے جس کا آنے والی بات کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا جملہ، مخاطب وہ ہوتا ہے جس کا آنے والی بات کے ساتھ تعلق رہتا ہے، وہی مخاطب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بات کرنی پڑے کتاب کی، میں کسی کتاب کا ذکر کروں تو میں کتاب کی بات طلبہ یا علماء سے کروں گا، رات چلتے کسی چھیڑو کے ساتھ تو نہیں کروں گا بھائی، وہ تو اس کے شگف سے واقف تو نہیں ہے، وہ اس کے اسرار و رموز سے تو انجان ہے۔ اس کے سامنے کتاب کا ذکر کیسے کروں گا کہ میاں یہ کتاب فلسفی رنگ پہ ہے، منطقی آبھاس پہ ہے، اور کیسے مرتب اور منظم اس کو کیا گیا ہے، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، لفظوں کا شبوہ ہے، حسن ہے، جمال ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے، کیسی ہے، اس کا رائٹر کون ہے، کس طرز میں لکھی گئی ہے، یہ ساری باتیں چھیڑو کے ساتھ تو نہیں ہوگی، دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہوگی نا، کیونکہ مخاطب کا تعلق آنے والی بات سے ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے دوائی کی، کسی میڈیسن کی، تو وہ یا تو پھر مریض کے ساتھ ہوگی یا پھر ڈاکٹر کے ساتھ ہوگی۔ بات اگر کی جائے کھاد کی تو لازم ہے کہ وہ کسی کسان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ کھاد کا تعلق کسان سے ہے، دوائی کا تعلق حکیم و مریض کے ساتھ ہے، کتاب کا تعلق پڑھنے یا پڑھانے والے کے ساتھ ہے۔ تو کہا جب بات کرنی تھی ایمان ولیوں کی، جب بات کرنی تھی غوث جلی کی، اللہ اکبر، جب بات کرنی تھی خواجہ ہند ولی کی،
جب بات کرنی تھی مہر علی کی، جب بات کرنی تھی کسی ولی کی، غلام گدائے علی کی، کہا آمنو اے ایمان والو، اللہ اکبر، آمنو کہہ کے بلایا، پکارا کہ آمنو، تب کہ ایمان سے خطاب ہے، کہا یہ آمنو ہی واضح کر رہا ہے کہ ایمان والوں کا، کہ ولیوں کے ساتھ تعلق کل بھی ایمان والوں کا تھا، آج بھی ایمان والوں کا ہے۔ یہ آمنو ہی واضح کر رہا ہے کہ ولیوں کے ساتھ تعلق کل بھی ایمان والوں کا تھا، اور دیکھ لینا آج بھی ایمان والوں کا ہے، کیونکہ جب سب لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا پالن ہار ہے، تجھے پالنے والا ہے۔ جب جملہ مطلق لوگوں کی بات ہوتی تو اعبدوا کہا جب سب کی بات نہیں کسی کسی کی ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والا واضح کرتا ہے کہ جو ہے ولی اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق پہلے بھی رہا تھا، اب بھی رہتا ہے، اور جو بے ایمان ہیں ان کا تعلق اس جہت کے ساتھ ٹکراتا بھی نہیں ہے بھی نہیں۔ تو آمنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ جب ایمان مل گیا، تقوی مل گیا، تو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ ریت کی ٹرالی لے کر کے آپ آتے ہیں، سرے رات گلی کے کونے میں اتار دیتے ہیں، کیا پیسے نہیں لگے؟ بھائی پیسے لگے ہیں، خرچہ ہوا ہے اس پہ، لیکن حفاظت اتنی ہی بنتی ہے، گیٹ کنارے اتار دیا جائے، لیکن گولڈ یا سونے کی رنگ یا کوئی چیز دی جائے تو کہاں تجوری در تجوری میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ کافر یہی وجہ ہے، پوری دنیا کا مال اور قیمت اور سونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ حضور کا دیا ہوا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ سارا مل کے بھی ایمان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج کربلا کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، امام حسین حضرت علی اکبر کو لے کر کے آتے ہیں، مجھے بتاؤ علی اکبر سے بڑھ کر کوئی جان قیمتی ہے؟ علی اصغر سے بڑھ کر کوئی شہزادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ خود حسین سے بڑھ کے قیمتی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، پر حسین سب کو قربان کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لو قیمتی ہے، مانا قیمتی ہے، لیکن جو ایمان دیا گیا اس سے قیمتی نہیں ہو سکتے۔ ایمان سب سے قیمتی ہے، کہا پھر جب قیمتی ہے اس کی حفاظت بھی قیمتی چیز کی طرح کرنی پڑے گی۔ کہا جب اور چیز قیمتی ہو، اس کی حفاظت ہو تو لوگ کی ضرورت پڑتی ہے، جب ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنی پڑے گی تو نسبت غوث العظم کی ضرورت ٹھہرے گی۔ کہا تمہارا ایمان بھی بچے گا تب ولی اللہ کی دہلیز پہ جاؤ گے، تقوی بھی رہے گا تب جب اللہ کے بندوں سے بھی الفت، پیار اور محبت رہے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے؟ پھر علماء نے اس کو بھی بیان کیا، میں بالکل مختصر کروں گا کہ جو ہے سنگت، اچھوں کی سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ خانہ ذہن پہ سوال تھا کہ سچے کون ہیں، قرآن نے اس کی 5 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی، اور میری گفتگو ختم، پہلی نشانی یہ ہے، کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان کی ساری عمر مال کمانے میں نہیں، مال راہ خدا لٹانے میں صرف ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ سچوں کی پہلی نشانی ہے۔ آج بھی کوئی سچا دیکھنا چاہو تو نشانی سامنے رکھو، واضح ہو جائے گا، پوری عمر مال کمانے میں نہیں، راہ خدا میں لٹانے میں لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آج گلی گلی دیکھتے ہیں وہ فنڈ مہم لگ رہی ہوتی ہے، اور آج بھی دعوت اسلامی کے مکتبے جگہ جگہ پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے لگا رہے ہیں کہ یونٹ جمع کرائیں، یہ کریں، پیسہ 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 ہی جمع کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو بنتا ہے تمہارے ہی لیے مدارس بنائے جاتے ہیں، ہمارے ہی لیے مدارس اور ان چیزوں کا وقوع لایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہی ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ساری عمر مال کمانے میں نہیں، راہ خدا میں لٹانے میں صرف ہوتی ہے۔ آج کسی اللہ والے کو دیکھو، مال کمانے میں نہیں لٹانے میں لگتی ہے۔ آج جس ہستی کا عرس منایا جا رہا ہے ان دنوں کے اندر، یہ تو بات میں نے حسین کی سنائی تھی، یہ تو عرس جس کا ہے وہ تو خادم حسین ہے، اس کو بھی دیکھا جائے ساری عمر مال کمانے میں نہیں، راہ خدا میں لٹانے میں صرف دکھائی دیتی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سچوں کی تو نشانی ہی یہ ہے۔ وہ پیر ہی کیا ہوتا ہے؟ جس کی نظر مرید کی جیب اور تجوری پہ ہوتی ہے، وہ مرید کے ٹکڑوں میں پلتا ہے، تو پھر مرید پیر کو سنبھال رہا ہے نا، پیر تو نہیں سنبھال رہا، پیر تو پھر دل پہ نگاہ ہوتی ہے، جیب پہ تو نہیں ہوتی۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا مصداق ٹھہرتا ہے پیر۔
جب پیر بھی دیکھنا پڑے تو اس نشانی کو بہت دیکھیے گا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کے نور سے کون آراستہ ہے؟ غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، 21 دن کے بھوکے اور پیاسے، 21 دن کچھ نہیں کھایا، حلق سوکھا جا رہا ہے، بلک رہے ہیں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والدین کی طرف سے کھانا ہے، توشہ ہے، اور یہ 1 مہینے کے لیے کافی و وافی ہے. جو ہی ہاتھ بڑھانے لگے اور باہر فقیر آ گیا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. 21 دن کے بھوکے اور پیاسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا اٹھایا، راہ خدا میں صرف کر دیا. کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ساری عمر کمانے میں نہیں، راہ خدا میں لٹانے میں لگ جاتے ہیں. اللہ پر تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیرائے پر جتنی بھی گفتگو کی جائے بہت کم ہے. میرے خیال میں وقت بھی دعا کا آپ کا ہو چکا ہے، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گفتگو کو ادھر ہی سمیٹ دیا جائے. تو حضور علیہ السلام کا ذکر ہو یا اللہ والوں کا ذکر ہو، اس کے لیے ہمیں کسی تمہید کی حاجت نہیں ہوتی، نہ ہی کہیں سے حوالہ جات کا منتظر رہنا پڑتا ہے. جب دل کرتا ہے آقا کریم کی بات چھیڑتے ہیں، محفل کا رنگ بدل جایا کرتا ہے. تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دیگ کھائی گئی ہو اور چکھی گئی ہو پوری دیگ اور پھر بتایا جائے کہ دیگ کیسی بنی ہے، بلکہ اس کی 1 چمچ چکھ لینے سے پوری دیگ کا تعین ہو جاتا ہے دیگ کیسی بنی ہے. چند چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھوڑی سی محفل کے اندر عقائد پر گفتگو جتنی بھی کی جائے کم ہی رہتی ہے. سب کچھ تو ڈسکس نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے. جو چند نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے مسلک حق کا اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے جو صحابہ کا بھی تھا، اہل بیت کا بھی تھا. وہ سچا اور سچا اور نکھرا ہوا مسلک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کو درستگیاں عطا فرمائے. اور میرے دوستوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل ان کو عطا فرمائے اور اس محفل کو، اس بزم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.